السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رسا۔ ناظرین، آج دو کہانیاں نہیں، دو آئینے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک آئینہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، جہاں قانون کے دروازے کچھ چہروں کے لیے دودھ کی نہر کی طرح کھلتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آئینہ ہے کراچی کے ایک فلیٹ کا، جہاں 3 خواتین کی پراسرار موت نے پوری تہذیب کو سوالوں میں بدل دیا ہے۔ ایک طرف عدالت کے انہی گیٹس یوٹیوبرز کے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی سیدھی اندر چلی جاتی ہے، جن راستوں پر ایک عام آدمی کو خاک میں چل کر بھی انصاف نہیں ملتا، جبکہ دوسری جانب کراچی میں 3 لاشیں، ایک نیم مردہ نوجوان، جادو ٹونے کے اشارے، 1.5 کروڑ کے قرض اور بدلتے بیانات، سب مل کر ایک ایسا اندھیرا دکھاتے ہیں جس میں سچ کا چہرہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ یہ دونوں واقعات مختلف تو ضرور ہیں، مگر ان کا درد ایک صحیح ہے کہ پاکستان میں طاقت اور چہرے انصاف سے زیادہ اثر رکھتے دکھائی دیتے ہیں، اور کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ قیمت چکاتا آیا ہے۔ ایک طرف عدالت میں پروٹوکول، آسانیاں، نرمی، جبکہ دوسری جانب ایک گھر میں موت، خوف اور خاموشی۔ ایک طرف قانون کے دروازے طاقت والوں کے لیے خود بخود کھلتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب زندگی کے دروازے کمزوروں پر بے رحمی سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دونوں کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جگہ ہے جہاں ایک عام پاکستانی کے لیے قانون کی راہداریوں تک رسائی ہمیشہ ایک امتحان رہی ہے، جہاں ایک عام شہری کو پارکنگ سے لے کر مرکزی دروازے تک پیدل خاک میں چل کر جانا پڑتا ہے، خاردار تاروں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک ایک گیٹ پر سخت ترین چیکنگ ہوتی ہے، پھر بھی اکثر اس کی درخواست اندر نہیں جا پاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی عدالت کے دروازے دودھ کی نہر کی طرح بہتے ہوئے کھلتے دکھائی دیے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جنہیں چند سال پہلے تک لوگ صرف موبائل اسکرین پر ہنستے کھیلتے دیکھتے تھے۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا جیسے ٹک ٹاک اسٹارز بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی سیدھی عدالت کے احاطے تک، وہی راستہ جو عام آدمی کے لیے بند، وہی گیٹ جو سائلین کے لیے ایک دیوار، آج ان یوٹیوبرز کے لیے ایسے کھل گئے جیسے کوئی خصوصی فرمان جاری ہوا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کون ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سب انہیں کیوں ملا۔ عدالت کے اندر وہی منظر دوبارہ بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ مثال کبھی راؤ انوار کے پروٹوکول کی ملتی تھی، فرق صرف کرداروں کا ہے۔ اسکرپٹ ایک ہی لگتی ہے، طاقتور آتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے، کمزور آتا ہے قطار میں لگا دکھائی دیتا ہے۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا آج عدالت میں پہنچے تو معاملہ صرف ایک پیشی کا نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل پروٹوکول شو کا تھا۔ کمرہ عدالت میں وکیل کی درخواست کے 15 دن کی راہداری ضمانت سے دی جائے، کیونکہ کراچی میں بھی مقدمہ ہے۔ عدالت نے کہا نہیں 15 نہیں 10 دن لے لے، بس اتنی نرمی، اتنی سہولت، اتنی فراغ دلی، جسے عدالتیں بھی اب چہروں کی پہچان جاننے لگی ہیں۔ کیس کیا ہے؟ گیمبلنگ ایپ کی تشہیر، سائبر کرائم ایکٹ کی دفعات، ملک میں درج مقدمات، لیکن چہرے بڑے ہیں تو مقدمات چھوٹے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، ایک پرسکون اعتماد کے سسٹم ہمارے خلاف ویسا نہیں ہوگا جیسا عام لوگوں کے خلاف ہوتا ہے۔ رجب بٹ کی کہانی تو اور دلچسپ ہے۔ کل ہی برطانیہ کی طرف سے ویزا کینسل ہوا، ملک بدری ہوئی، اور پاکستان پہنچتے ہی عدالت انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کرنے کا آرڈر دے دیتی ہے۔ اب یہ بھی منظر کوئی عام ملزم کے لیے ہوتا؟ بالکل نہیں۔ رجب بٹ کا بیان مزید حیران کن ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، اگر ہوتا تو بزنس کلاس میں آ سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویزا کینسل ہوا، اور یو کے قوانین کے مطابق ویزا کینسل ہونے پر اکثر 10 سال کا بین لگ جاتا ہے۔ اب وہ بین لگنے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کیس چلتا ہے پاکستان میں ہی رہوں گا۔ ادھر ندیم نانی والا الگ کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا ویزا تو کینسل ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، ان پر 2 FIR آرڈر ہیں، عدالت سے ضمانت بھی لے رکھی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ وقت آنے پر سب حقائق بتائیں گے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ عدالت تک رسائی، گاڑی اندر، پروٹوکول مکمل، کسی عام شخص کو آج تک ایسا راستہ نہیں دیا گیا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ رجب بٹ کون ہے، ندیم نانی والا کیا کرتا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا عدالتیں چہروں کو دیکھ کر دروازے کھولتی ہیں؟ کیا قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے سخت ہوتا ہے؟ وہی عدالت جہاں بڑے بڑے کیس میں سائلین کے رکے ہوئے کاغذ ہفتوں نہیں چل پاتے، وہاں آج ملزمان کی گاڑیاں احاطے تک کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں؟
کیا یہاں کوئی بگ بردر تو نہیں جس کی وجہ سے یہ سب آسانیاں مل رہی ہیں؟ کیا پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہے؟ یہ سارے سوال آج اسلام آباد کی فضا میں تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ملک کا عدالتی نظام، وہ نظام جس پر عام آدمی کا بھروسہ کب کا کمزور ہو چکا ہے۔ کبھی راؤ انوار کے لیے دروازہ کھلتا ہے، کبھی یوٹیوبرز کے لیے استقبال کیا جاتا ہے اور کبھی عملہ ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ شاید یہی کہ یہ نظام کمزور کے ساتھ ساتھ سخت اور طاقتور کے ساتھ نرمی دکھاتے دکھاتے خود ایک مذاق بن چکا ہے۔ آج گاڑی کے بغیر نمبر پلیٹ کے عدالت میں گھس جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عام شہری سے پوچھا جائے گا کہ نمبر پلیٹ کا قانون ثبوت دکھاؤ، شناخت دکھاؤ، گاڑی باہر چھوڑو، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو 10 دن کی راہداری ضمانت دے دی ہے۔ دونوں سے کہا کہ 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کیا جائے۔ ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام سہولیات، یہ تمام آسانیاں کیا کسی عام بندے کو کبھی ملی؟ کیا یہ وہی عدالت ہے جو روزانہ ہزاروں سائلین کی درخواستیں سننے سے قاصر ہے؟ لیکن آج ایک لمحے میں سب کچھ آسان ہو چکا ہے۔ آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، کیا واقعی ملک کے لیے سب برابر ہے، یا پھر یہ کھیل صرف ان کے لیے بنتا ہے جن کے پیچھے کوئی طاقت، کوئی کیفیت، کوئی ہاتھ، کوئی فائدہ موجود ہوتا ہے؟ آج کے واقعے نے ناظرین یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ اس ملک میں قانون کا دروازہ سب پر برابر نہیں کھلتا۔ کچھ لوگوں کے لیے تو پورا دربار بچھا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ملک اشرافیہ کا ہے؟ کیا کبھی عام آدمی بھی اس سسٹم میں داخل ہو سکے گا؟ وقت اس کا جواب ضرور دے گا، مگر آج کا منظر ایک بار پھر وہی پرانا سوال زندہ کر گیا کہ کیا یہاں اصل پاور قانون کی ہے یا پھر کسی اور کی؟ چلیں اب دوسری خبر پر بات کرتے ہیں ناظرین۔ کراچی کے گلشن اقبال میں 3 خواتین کی لاشیں، اور وہ سوال جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، یہ حادثہ تھا یا پھر کچھ اور؟ کہانی اتنی آسان نہیں جتنی پہلے دن دکھائی گئی۔ فلیٹ کے دروازے پر لگا سیل اور اندر موجود شواہد، ایک ایک چیز ایسا منظر دکھاتی ہے کہ معاملہ محض گیس بھرنے کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہرا، تاریک اور پراسرار ہے۔ پہلے دن جو بتایا گیا کہ وہ یہی تھا کہ گھر میں گیس بھر گئی، خواتین دم گھٹنے سے چل بسیں، مگر جیسے ہی پوسٹ مارٹم ہوا سب کچھ الٹ گیا۔ 3 میں سے ایک لاش 2 دن پرانی نکلی، یعنی موت ایک ہی وقت میں نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حادثہ تھا تو مختلف وقت پر اموات کیسے ہو سکتی ہیں، اور اگر حادثہ نہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ اسی فلیٹ میں یاسین نامی نوجوان نیم بے ہوشی میں ملا، اس کے خون میں بھی ایسی چیزیں پائی گئیں جو عام حالات میں نہیں ملتی۔ پولیس نے پوچھا تو اس کے بیانات بار بار بدلے، ادھورے رہے، وضاحتیں مشکوک۔ پھر گھر کا سربراہ محمد اقبال بھی حراست میں لیا گیا، اور یہاں کہانی نے اچانک تب موڑ لیا جب پتہ چلا کہ وہ مبینہ طور پر جادو ٹونے کا کام بھی کرتا تھا۔ اب یہ بات محض ایک اتفاق ہے یا واقعات سے جڑی ہوئی کوئی نئی گتھی؟ یہ پولیس بھی سمجھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوران تفتیش ایک اور تہلکہ خیز انکشافات سامنے آیا۔ یہ فیملی 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی مقروض تھی۔ گھر کرائے کا، گاڑی کرائے کی، یاسین پراپرٹی کا کام کرتا تھا، مگر قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مالی دباؤ ہمیشہ کہانیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہاں بھی شاید یہ پوری گتھی کا سب سے خطرناک عنصر ہو سکتا ہے۔ پولیس کو گھر کے سربراہ محمد اقبال کے پاس سے ایک خط بھی ملا۔ وہ خط کیا تھا؟ کس نے لکھا تھا؟ کیوں لکھا تھا؟ اس میں کیا درج تھا؟ یہ سب کچھ ابھی پولیس کے پاس موجود ہے، مگر عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، اور وہ خط شاید اس کیس کی اصل کڑی بھی بن سکتا ہے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ کیس بہت پیچیدہ ہے۔ خواتین کے خون اور یاسین کے جسم میں پائی گئی مشکوک چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ گھر کے اندر کچھ ایسا ہوا جو عام حالات میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیا گیا ہو، کچھ پلایا گیا ہو، مگر کیا کوئی اور کسی نے کیا؟ یہ سوالات اب بھی کھلے ہیں۔ یاد رہے کہ لاشیں ماں، بیٹی اور بہو کی تھیں۔ گھر کا سربراہ خود 15 دن بعد فون کر کے اطلاع دیتا ہے، مگر مشکوک بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ اس وقت بتاتا ہے، اور فلیٹ کے اندر کی صورتحال سب کچھ پولیس کو پہلے لمحے سے ہی عجیب لگا۔ اب کہانی یہاں کھڑی ہوتی ہے۔ 3 لاشیں، ایک نیم مردہ نوجوان، ایک مبینہ خط، 1.5 کروڑ کا قرضہ، گھر میں جادو ٹونے کے شواہد، اور مختلف اوقات میں ہونے والی اموات۔ یہ سب بتاتی ہیں، اس واقعے کو ایک خوفناک معمہ بنا دیتی ہیں۔ پولیس کے مطابق اصل تصویر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔
لیکن جیسے جیسے چھوٹی چھوٹی کڑیاں جوڑ رہی ہیں، یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک ایسی کہانی بنتی جا رہی ہے جس میں راز بھی ہیں، تضاد بھی ہیں، مالی دباؤ بھی ہے، اور گھر کے اندر ایسے کردار ہیں جو خود اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتے۔ ناظرین، اصل حقیقت جو بھی ہو، بڑا جھٹکا ضرور لگے گا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔